اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور پھر مرنے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب بھی دے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ قبر میں بوسیدہ ہو جائے گا اور گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جائے تو پھر بھلا کیسے کوئی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ زندہ ہونے کا منظر بھی دکھا دیا تھا۔ پیار دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ قیامت کے دن لوگ کس طرح سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پیار دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عاص بن وائل نے بطحہ مکہ سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جس کا حال یہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ پیار دوستو، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ صریح جھگڑالو بن گیا۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شروع پیدائش پر غور کریں، جس نے ایک حقیر و ذلیل قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ انسان کچھ نہ تھا۔ پھر اس کی قدرت پر حرف رکھنے کی کیا معنی ہے؟ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر تھوکا، پھر اس پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تو مجھے بھی عاجز کر سکتا ہے؟ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، پھر جب ٹھیک ٹھاک درست اور چست کر دیا اور تو ذرا کس بل والا ہو گیا اور مسکینوں کو دینے سے روکنا شروع کر دیا، ہاں جب دم نرخرے میں اٹکا تو کہنے لگا کہ اب میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرتا ہوں، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں ہے؟ الغرض نطفے سے پیدا کیا ہوا انسان حجت بازی کرنے لگا اور اپنا دوبارہ جی کر اٹھنا محال یعنی ناممکن جانے لگا۔ اس اللہ کی قدرت سے نظریں ہٹا لیں کہ جس نے آسمان و زمین کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ یہ اگر غور کرتا تو اس عظیم و شان مخلوق کی پیدائش کے علاوہ خود اپنی پیدائش کو بھی دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت کا ایک عظیم نشان پاتا، لیکن اس نے تو عقل کی آنکھوں پر ٹھیکری رکھ لی ہے۔ اس کے جواب میں کہہ دو کہ اول مرتبہ ان ہڈیوں کو جو اب گل سڑ چکی ہیں جس نے پیدا کیا وہی دوبارہ انہیں پیدا کرے گا، اور جہاں جہاں بھی یہ ہڈیاں ہوں وہ خوب جانتا ہے۔ پیار دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تم مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح سے زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح سے ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کرو اور ان کا قیمہ بنا کر یعنی 4 پرندوں کا گوشت آپس میں خوب مکس کر کے ان میں سے تھوڑا تھوڑا اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک گدھ اور ایک مور کو لیا اور ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ اور اے مور۔ آپ علیہ السلام کی پکار سے ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوشت ہڈی پر الگ الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بلا سروں کے دوڑتے ہوئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بھی بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کے منظر کو بھی دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار بھی مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے۔ پیار دوستو، مسند شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے خوب دولت دی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہارے حق کے اندر کیسا باپ ثابت ہوا؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے حق میں بہترین باپ تھے۔ اس شخص نے کہا لیکن میں نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو تم بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے میری لاش کو جلا کر خاک کر دینا، پھر اسے سمندر کے اندر بہا دینا اور میری ہڈی کو بھی پیس لینا۔ چنانچہ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ سمندر نے بحکم اللہ جو راکھ اس میں تھی اسے جمع کر دیا، اور اسی طرح ہوا نے بھی جو راکھ اس میں اڑائی گئی تھی اس کو بھی جمع کر لیا، پھر اللہ کے فرمان سے وہ کھڑا کر دیا گیا۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تیرے ہی خوف سے میں نے ایسے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش کے اندر آئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے بخش دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بڑا وہ ذات جو انسان کو ایک نطفے کی بوند سے پیدا کر سکتی ہے جبکہ انسان اس سے پہلے موجود ہی نہ تھا، تو قیامت کے دن اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اگر بغور دنیا کے اندر بھی دیکھا جائے تو پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اس کا ایک نمونہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ختم کر کے دوبارہ بنانا انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسے کچھ مشکل پیش نہ آئی، تو پھر وہ قیامت کے دن جب اسے دوبارہ زندہ کرے گا تو اسے کیسے مشکل پیش آ سکتی ہے؟ چنانچہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قبروں سے بوسیدہ ہڈیوں پر گوشت پوشت جمع کر کے اور اسی طرح سے دوبارہ زندہ کرے گا جیسے کہ ہم پہلی دفعہ زندہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس عقیدے پر قائم و ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔